تو لوگوں کی دلچسپیاں بھی تبدیل ہو گئی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک وجہ ہے نا جی، انارکلی کے فٹ پاتھ پہ تو کتابیں بکتی ہیں اور جوتے جو ہیں وہ ایم ایم عالم روڈ پہ شو کے سے بکتے ہیں. تو قوم کو جوتے چاہیے کہ کتابیں چاہیے؟ یعنی مال روڈ جو تھی اور مال روڈ کے 3-4 کتب خانے اور 1-2 بیٹھکیں، وہاں سے آپ بڑے سے بڑے شاعر سے، بڑے سے بڑے ادیب سے، قلم کار سے، صحافی سے وہاں ملاقات کر سکتے تھے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک دوسرا یہ بھی ہوا ہے کہ سینٹر آف دی سٹی بھی چینج ہو گیا. پھیل گیا. مار روڈ جو تھا وہ سینٹر آف دی سٹی تھا، وہی 2 5 سٹار ہوٹل تھے، پارک ٹی ہاؤس تھا، انارکلی تھی، انڈس ہوٹل، وہیں سارا کچھ ہوتا تھا رات کو دن کو. اب آہستہ آہستہ گلبرگ میں، ڈیفنس میں. سہیل بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں، دیکھیں ہم جو لوگ بھی آج اس وقت اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھائی صاحب آپ کے سوائے تقریباً سب کی عمر 50 برس سے زائد ہے. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم آج کی عہد کے لوگوں کو کرٹیسائز کریں. یہ دنیا ان کی ہے، اب یہ ہماری نہیں رہی. جی جی، اب یہ دنیا ان کی ہو گئی ہے، نوجوانوں کی جو 20 سال سے لے کے 40 سال کی عمر تک ویسے بھی وہ میجارٹی میں ہے. تو وہ اب جس طرح سے اس کو دیکھیں گے. ہم نے اب جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے تھے، یار تم لوگ کیا ہو. وقت تو وہ تھا جب ہم جوان تھے، جنریشن گیپ. تو یہ دیکھیں تسلسل سے آگے بڑھتا ہے. تو وہ یہی باتیں، آپ سوال جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہم نوجوانوں سے اگر پوچھیں نا کہ بھئی آپ سو کے کیوں گزارتے ہو، وہ کہے گا جی رات کو ہم کام کرتے ہیں، ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو جو وقت کا ہے وہ استعمال جو ہے وہ نوجوان نسل کے نزدیک اور طرح سے ہے. وہ کتابیں نہیں پڑھتے. وہ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب جو چینجز شاید آپ کی نسل نے دیکھی ہیں، اس سے پہلے والی نسل نے اتنی ریپڈ چینجز نہیں دیکھی. تبدیلی کی رفتار آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ ہے ڈاکٹر صاحب کمرے کی کھڑکی بند ہے، کھڑکی کھولیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں سے کھڑکی کی بات بھی، کھڑکیاں بھی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کھڑکی ایک ہی ہونی چاہیے، وہ بہتر ہوتی ہے. اب یہ بیلنس کر رہے ہیں. گیٹ کو کھڑکی سے مت آپ اپنا کنفیوز کریں، گیٹ ایک ہونا چاہیے. گیٹ ایک ہو، وہ گیٹ کی لیکن کھڑکی بھی ڈاکٹر ایک صاحب ہونی کی بات سے اس حد تک تو آپ اتفاق کریں گے نا کہ جو ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں. میں اگر سوچوں اپنے بارے میں کہ میرے بچپن میں جو عید ہوتی تھی بمشکل 1 یا 2 قسم کی مٹھائیاں ہوتی تھیں. جی اب 50 قسم کی مٹھائیاں ہیں. پھلوں کا یہ عالم تھا. میرا علاقہ جو ہے آموں کے لیے مشہور ہے. آپ 5 کلو آم خریدتے تھے تو اس میں سے 4 کلو کھٹے نکلتے تھے. سر ابھی آپ نہیں خریدتے آم ویسے دوستوں کے لیے؟ میں سال میں 1 دفعہ آم خریدتا ہوں، اور وہ اس لیے خریدتا ہوں کہ جس دن میں خریدتا ہوں اس سے اگلے دن کہیں نہ کہیں سے آم آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پورا موسم پھر آتے رہتے ہیں دوست احباب. اور وہ یہ ہے کہ گدڑ سنگھی ہمیں بھی دیں کہ 1 دفعہ خریدیں تو باقی. آپ یقین کریں یہ اتفاق، ایک تو یہ ہے کہ مئی میں آم نہیں خریدنے چاہیے، وہ پھیکے بھی ہوتے ہیں. وہ جون 5-6 جون کے بعد اچھا آم آتا ہے. پھل ہمیشہ اچھا جون میں آتا ہے. اور میرے ساتھ یہ برسوں سے ہو رہا ہے کہ جب تک اگر 15 جون بھی آ گئی ہے میں نے خریدے نہیں ہے تو آم نہیں ہے. یہ ایک عجیب اتفاق ہے. بلکہ جب اچھا ایک آپ کو مشورہ دیں کہ آپ ایک دفعہ خرید کے خود استعمال کر کے دوسروں کو بھی بھیجیں، پھر آپ کے ہاں دوہرے آئیں گے. آپ دیکھیے سید نور صاحب مسکرا رہے ہیں آموں کی بات. نہیں جی، اب یہ جو دوست بیٹھے ہیں نا، اس دفعہ انشاءاللہ تعالی میں غریب آدمی ہوں، آپ کو بہترین آم کھلاؤں. یہ اعلان کر دیا. میں اعلان کر دیتا ہوں. ارشاد عارف صاحب، مبشر صاحب، ڈاکٹر صاحب، سید نور صاحب، خان صاحب، ڈاکٹر صاحب، وڑائچ صاحب، آپ کے پاس آموں کی 10 پیٹیاں جو ہیں. 10 پاسی صاحب نے اپنی بھی پیٹیاں بیچ میں شامل. نہیں دیکھیں 10 پیٹیاں نہیں، ایک پیٹی. بشمول میں تھوڑی ہے، 2 تو کریں. 2 کر لیں. ایک میں سر آدھے خراب نکلیں. جوڑی 2 ہو گئی بہترین قسم کے. آپ کو کہ عام سہیل صاحب جو ہے نا، ان کا اس حوالے سے بڑا اچھا ذوق ہے. سید نور صاحب آپ آموں کی بات پہ مسکرا رہے ہیں. کوئی واقعہ آپ کو یاد آ رہا ہے فلم بناتے ہوئے آموں کے باغ میں؟ قربانی کے ایک اینگل کو کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا، جو ایک رواج بن گیا ہے ماڈرن. یعنی آپ کسی بھی میٹ دکان کو آرڈر کریں
وہ بکرا خود ہی ذبح کرے گا، اس کو الگ کرے گا، اس کو وہ تو بڑا صاحب نے بتایا نا کہ ہمیں بن کے آ جاتا ہے، وہ بن کے آ جاتا ہے۔ سر وہ سہولت ہے نا، جو دیکھیں نا جو لوگ یہ تو فیشن ہو گیا نا، آپ طے کر لیں ایک کسائی سے، وہ کہے گا جی میں 7 بجے آپ کے پاس ہوں گا، اور 11 بجے جب فون کریں گے تو بس میں جی دروازے کے قریب ہوں، اور 2 بجے تک انتظار کریں گے۔ عارف تو یہ سہولت ہے۔ عارف صاحب جی یہ جو دور ہے نا یہ بڑا تیز دور ہے جس میں ہم آ گئے ہیں۔ ماضی میں جب دیکھیں ہم بچے تھے یا سارے ہم عمری ہیں تقریباً، 2 بجے تک تو ویسے ہی اسکول بھی ختم ہو جاتا تھا، 1:30-2 بجے آفیسز بھی بند ہو جاتے تھے، گھر لوگ ہم آتے تھے، ماں باپ کھانا کھلا کے ہمیں سلا دیتے تھے، جس کو کیلولا کہتے ہیں یا اب نیپ کہتے ہیں ماڈرن لینگویج میں۔ تو وقت بدل گیا، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے پیرنٹس تھے، بڑے بزرگ تھے، جو ان کے دور میں تھا وہ ہمارے نہیں ہیں۔ تو ایک چینج تو ہے نا جی، اور یہ چینج چلتی رہے گی، اور چینج کو ایکسیپٹ بھی کرنا اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور باقی یہ جو اب ایک وہ میں تو کہتا ہوں نا، جیسے کرکٹ پہلے 5 ڈے ہوتا تھا، پھر 1 ڈے ہوا، پھر T20 آ گیا، یہ T20 قسم کی عیدیں شروع ہو گئی ہیں۔ خدا صاحب آپ اپنی زندگی کا کوئی عید کے حوالے سے یا ویسے بہترین ایسا انٹرویو کسی سیاستدان کا، بڑی شخصیت کا، جہاں آپ کو مشکل پیش آئی ہو، اور جہاں آپ کسی سیاستدان کو یہ سمجھ کے انٹرویو کرنے گئے ہوں کہ یہ تو بڑا مشکل ہوگا اور وہاں بڑا آسانی ہوگی، یہ ذرا صحیح معنوں میں کسی سیاستدان نے نا آپ کو جو زج مشکل میں ڈال دیا اور زج کر دیا؟ بیان کریں انٹرویو کے دوران۔ نہیں، زج تو خیر کبھی کسی نے نہیں کیا۔ سیاستدان، میں تو بڑا معترف ہوں سیاستدانوں کا، کہ سیاستدان نہ کسی کو زج کرتے ہیں نہ ان کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ایسے ہی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے۔ وہ تو بہت احترام کرتے ہیں، باقی تمام شعبوں کی نسبت سب سے زیادہ جرنلسٹوں کا جو احترام ہے وہ سیاستدانی کرتے ہیں۔ دیکھیں، 2 میری زندگی کے جو انٹرویو ہیں وہ میں نہیں بھلا پاتا۔ ایک تو نواب اکبر بگٹی کا انٹرویو ہوا، یہ کہ جب میں وہاں ابھی جا رہا تھا راستے میں، تو راستے میں ہی ہمیں روک لیا گیا کہ آگے نہ جائیں۔ اس دن 14 لوگ جو تھے وہ مرڈر ہو گئے تھے، بگٹی اور مزاری ٹرائب میں لڑائی ہوئی تھی، اور مزاریوں کے 14 بندے جو تھے وہ مرڈر ہو گئے تھے۔ تو ہمیں رینجرز نے روک لیا۔ اب وہاں نہ کوئی ہوٹل نہ کوئی کچھ، ظاہر ہے وہاں چھوٹا سا شہر۔ رینجرز نے مہربانی کی، انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس ٹھہر جائیں۔ انہوں نے بیچاروں نے کمرے خالی کر کے ہمیں رات ٹھہرا دیا۔ میں نے بگٹی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا یہ ہمیں روک رہے ہیں تو کیا کوئی آپ کے پاس ارینجمنٹ ہے کہ بھائی ہم آ جائیں رات کو؟ انہوں نے کہا نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں نا وہی کرو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہی آنا صبح۔ تو پہلے تو جاتے ہوئے یہ ہمیں بڑا دھچکا لگا کہ بھئی اتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں، کل کیا ہوگا۔ پھر جب میں وہاں گیا تو بگٹی صاحب بڑے دلچسپ آدمی تھے، اور بڑی تنقید بھی کرتے تھے، برداشت بھی کرتے تھے۔ تو مجھے پہلے دن جب میں رات بیٹھا، بڑا کھانا شانا، آپ چاروں طرف ان کے چوکیدار ہیں اور گارڈز ہیں، اور لڑائی ان دنوں چل رہی تھی ان کی۔ اگلا انہوں نے فکرہ کہا کہ پنجابی جو ہے نا یہ بڑے بزدل بھی ہیں۔ میں کہا یہاں میرے اگر جان کی امان پاؤں، اب وہ چاروں طرف بندے کھڑے تھے، میں نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ کوئی قوم نہ بزدل ہوتی ہے نہ بہادر، واقعات اس کو بزدل یا بہادر بناتے ہیں۔ یہی پنجابی پورس کی شکل میں بہادر تھے، اور پھر جب سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے تھے تو ہم بزدل تھے، کیونکہ وہ ہمارے بلڈ بردرز تھے، ہمیں ان سے کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ ہم جا کے پانی پت پہ کھڑے ہوتے تھے، وہاں لڑتے تھے جا کے۔ تو خیر الٹیمیٹلی جو آخری فکرہ میں نے کہا دیکھیں ہم پنجابی خوشامد زبان سے کرتے ہیں، آپ نے سینڈیمن کا گھوڑا جو تھا وہ کھینچا تھا، اور اس پہ بگٹی سردار بھی تھا، تو بس یہ آخری فکرہ تھا۔ تو مجھے بگٹی صاحب نے کہا یو ون، اور میرا ہاتھ چوم لیا۔ صحیح۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، اپنی شکست کون مانتا ہے۔ جی ٹھیک، آج کا پروگرام، اور آئی ہوپ کہ آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہے، اسی طرح خوش رہیں، آباد رہیں۔ ونس اگین آپ کو عید مبارک۔